بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک لڑکی بہت رو رہی تھی، اس کی عمر تقریباً 18 سال تھی۔ وہ ایک 40 یا 45 سالہ عورت سے کہنے لگی کہ مجھے یہ گوشت نہیں کھانا۔ وہ عورت وہاں کی شیف تھی، اسی نے یہ سالن بنایا تھا۔ اس لڑکی کی بات سن کر وہ عورت بولی کہ 3 دن سے تم نے کھانا نہیں کھا رہی، ایسا تو تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ لیکن وہ لڑکی مسلسل کھانے سے انکار کیے جا رہی تھی اور پھر ایک دم کہنے لگی کہ اگر میں نے کچھ بھی کھایا تو مجھے بہت بری سزا ملے گی۔ اس لڑکی کی بات سن کر میں پریشان ہوگی۔ میں نے اس شیف سے کہا آپ یہ کھانا لے کر کچن میں جائیں، باقی کام سنبھالیں، اس لڑکی کو میں دیکھ لیتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ باورچی خانے میں چلے گی جو بہت وسیع تھا۔ یہ کچن ایک ہال نما کمرے میں بنایا گیا تھا۔ اس عورت کے جانے کے بعد میں اس لڑکی کے پاس آئی، اس کا نام فاتحہ تھا۔ میں نے اسے حوصلہ دیا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور پھر پوچھا کہ تمہیں کون سزا دے گا اور کیسی سزا ملے گی۔ میں نے اس سے پوچھا آخر کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو صرف اس لیے سزا دے کہ وہ کھانا کھائے گا۔ میری بات سن کر فاتحہ کہنے لگی کہ میری میڈم روحینہ مجھے سزا دیں گی، وہ مجھے بہت مارتی ہیں، اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکی فاتحہ اٹھ گئی اور ہال میں چلی گئی۔ اس وقت دوپہر ہو رہی تھی۔ میرے دماغ میں ایک خیال آیا، کیوں نہ میں اس کمرے میں کیمرہ لگا دوں جس کمرے میں میڈم روحینہ اور یہ لڑکی فاتحہ رہا کرتے تھے۔ اس وقت کمرہ خالی تھا، اس لیے میں نے جلدی سے اپنا کیمرہ خفیہ جگہ پر رکھ دیا۔ یہ کیمرہ بہت چھوٹا سا تھا اور یہ مجھے میرے فون میں لائیو فوٹیج دکھا رہا تھا۔ اس رات سے پردہ تو رات کو ہی اٹھنا تھا کہ کمرے میں آخر ہوگا کیا، لیکن رات کو اچانک ہی یہاں پولیس نے چھاپا مار دیا۔ اتنے میں وہ لڑکی فاتحہ آئی اور کہنے لگی کہ پولیس آفیسر، یہ لڑکی دارینہ ہی وہ لڑکی ہے جو یہاں کی لڑکیوں سے غلط کام کرواتی ہے۔ اس نے 3 راتوں سے مجھے کھانا نہیں دیا اور یہ مجھے کسی آدمی کے گھر رات کو بھیجنا چاہتی ہے۔ میں نے جانے سے انکار کر دیا تو اس نے مجھے 3 دن سے بھوکا رکھا ہوا ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس لڑکی کی تو میں مدد کر رہی تھی لیکن اس نے سارا الزام مجھ پر لگا دیا۔ میں کانپنے لگی تھی۔ اب تو پولیس اس لڑکی کی بات پر یقین کر لے گی اور مجھے جیل میں ڈال دے گی۔ لیکن یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایک پولیس آفیسر میرے سامنے آیا اور میرے قدموں میں گر گیا، پھر اٹھا اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا کہ تم نے بہت عظیم کام کیا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے کانسٹیبل سے ایک صندوق منگوایا جس میں ڈھیروں زیورات تھے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ میری طرف سے قبول کرو۔ میں دنگ رہ گئی جب وہ کہنے لگا کہ میرا نام دارینہ ہے، میری عمر 21 سال ہے، میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن میری امی ابو کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ مجھے ڈاکٹر بناتے، لیکن میری خواہش پر انہوں نے مجھے یونیورسٹی ضرور ڈال دیا تھا۔ جب میں یونیورسٹی آئی تو یہاں میری ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی، اس کا نام دانیال تھا۔ وہ میری یونیورسٹی کا ضرور تھا لیکن میری کلاس کا نہیں، وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ کا تھا۔ جبکہ میں سوشل ورک میں ماسٹر کر رہی تھی۔ ہماری پہلی ملاقات سرسری سی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد ہماری روز ملاقاتیں ہونے لگیں۔ یوں ہماری دوستی ہوئی اور بہت جلد ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ سب سے پہلے مجھ سے محبت کا اظہار دانیال نے کیا تھا۔ میں خوشی سے بھولے نہ سما رہی تھی۔ اسے اگلے دن ہی میں نے بھی دانیال سے محبت کا اظہار کر دیا۔ ہم دونوں روزانہ فون پر کالز پر اور میسیجز پر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے تھے۔ ہمارے اس نئے رشتے کو 3 مہینے ہو گئے تھے۔ مجھے تو اب دانیال کے بنا ایک دن رہنا بھی مشکل لگا کرتا تھا اور کچھ ایسا ہی حال دانیال کا بھی تھا۔ وہ بھی میرے بغیر 1 منٹ بھی نہیں رہا کرتا تھا۔ ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگا کہ دارینہ میں تمہارے سے اب زیادہ دور نہیں رہ سکتا، میں تم سے جلد از جلد نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد سن کر میں بڑی خوش ہوئی۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ یوں ہمارے درمیان یہ متفق فیصلہ ہو کہ ہم آج کل میں ہی گھر والوں کو اپنی پسندیدگی کے بارے میں بتا دیں گے اور پھر اسی مہینے نکاح بھی کر لیں گے۔ میں چونکہ دانیال سے باقی محبت کیا کرتی تھی اس لیے اس بارے میں نے امی ابو کو بتا دیا۔ انہوں نے کوئی اعتراض ظاہر نہیں کیا تھا بلکہ وہ دل سے رضامند بھی ہو گئے تھے۔ امی ابو بچپن سے ہی میری سب خواہشات کو پورا کیا کرتے تھے کیونکہ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی اور ان کی کافی دعاؤں کے بعد ہوئی تھی۔ مجھے بہت خوشی تھی کہ میرے ماں باپ میرے سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ میں اپنی شادی کے حوالے سے بہت سے خواب سجانے لگی تھی۔ ابھی تک دانیال نے اپنے گھر میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں نے یہ خوشخبری جب دانیال کو سنائی کہ میرے گھر والے مان گئے ہیں، اب تم بھی اپنے گھر بات کرو، یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ دارینہ تمہارے سوال کا جواب کل تمہیں مل جائے گا۔ جس بینچ پر ہماری پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی تھی 10 بجے وہاں آ جانا۔ اس کی بات سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ مجھے لگ رہا تھا یقیناً اس کے گھر والے بھی میرے لیے مان گئے ہوں گے اور یہی خوشخبری دانیال مجھے کل یونیورسٹی میں میرے سامنے بیٹھ کر مجھے دینا چاہتا ہوگا، لیکن میں نہیں جانتی تھی جو ہونے والا تھا وہ میری سوچ کے برعکس تھا۔ مجھے خوشی سے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی مگر میں نہیں جانتی تھی میری نیندیں اب غم سے اڑنے والی ہیں۔ اگلے دن میں یونیورسٹی پہنچی اور 10 بجے سے پہلے لیکچر بنک کر کے دانیال سے ملنے گراؤنڈ میں آ گئی مگر مجھے وہ کہیں نظر نہ آیا۔ البتہ اس کا ایک دوست نظر آ گیا جو اسی کا ہم جماعت تھا۔ میں اس کے پاس آئی اور اس سے دانیال کے بارے میں پوچھا تو وہ بولا کہ دانیال تو آج یونیورسٹی نہیں آیا۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی کیونکہ اس نے تو کہا تھا کہ وہ آ جائے گا۔ اس کا دوست کہنے لگا کہ یہ خط
دانیال نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے ایک کاغذ پکڑاتے ہوئے کہا۔ میں حیرانی سے اس کاغذ کو دیکھنے لگی اور اسی مخصوص بینچ پر آ کر بیٹھ گئی جہاں میری اور دانیال کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے وہ کاغذ کھول کر دیکھا، بلا شبہ وہ دانیال کی ہی لکھائی تھی۔ میں نے خط پڑھنا شروع کیا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس میں لکھا تھا کہ دارینا، میں نے تمہارے بارے میں اپنے گھر والوں سے بات کی ہے لیکن وہ نہیں مان رہے۔ انہوں نے میرا کسی اور سے رشتہ طے کر دیا ہے، اس لیے ہمارا تعلق یہیں ختم ہوا۔ آج کے بعد ہم کبھی نہیں ملیں گے۔ یہ خط پڑھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، سب ختم ہو گیا تھا۔ میں روتے ہوئے گھر آئی تھی۔ مجھے دانیال کے مجھ سے یوں راستہ الگ کرنے پر بہت تکلیف ہوئی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میری دنیا ہی اجڑ گئی ہو۔ میں نے غصے میں اپنا فون ہی توڑ ڈالا اور سم بھی توڑ دی۔ میں بہت جنونی لڑکی تھی۔ میں نے اپنی پڑھائی تک چھوڑ دی۔ اس دن کے بعد سے میں یونیورسٹی گئی ہی نہیں۔ میں نے اپنی پڑھائی درمیان میں ہی چھوڑ دی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ دانیال کے بغیر میں مر جاؤں گی۔ آج اس سے دور ہوئے مجھے 1 سال ہو گیا تھا۔ میرے گھر والے مجھے سمجھا کر تھک گئے تھے لیکن میں کسی کی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میرے گھر والوں نے میری فکر کرتے ہوئے میرے تایا کے بیٹے سے میرا رشتہ طے کر دیا تھا لیکن میں اس سے ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ تایا کا بیٹا اچھا نہیں تھا مگر میرے دل میں صرف دانیال تھا۔ امی ابو نے میرے ساتھ زبردستی کی اور اسی جمعے میرا نکاح بھی رکھ دیا گیا۔ آج پیر تھا، نکاح میں کچھ ہی دن باقی تھے۔ نکاح کا سوچ کر آج میرا دم گھٹ رہا تھا تو میں اٹھ کر پارک میں چلی گئی۔ میں صبح کی بھوکی پیاسی تھی اور پارک میں آ گئی۔ اب تو میں نے کھانا پینا ہی چھوڑ دیا تھا، کبھی دل کیا کرتا تھا تو کھا لیتی تھی۔ آج میں پارک میں آئی تو پارک سنسان تھا کیونکہ ورکنگ ڈے تھا، ویکنڈ پر ہی رش ہوا کرتا تھا۔ میں بینچ پر آ کر بیٹھ گئی۔ دور دور تک صرف اکا دکا لوگ ہی نظر آ رہے تھے۔ میں کافی دیر بینچ پر بیٹھی رہی تو مجھے بھوک نے ستانا شروع کیا لیکن میں نے پھر بھی کچھ نہ کھایا اور اپنے قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ اب تو شام ہونے کو تھی۔ پارک میں جتنے کیفے تھے وہ بند ہو گئے یا جو لوگ کھانے کی اشیاء بیچ رہے تھے وہ بھی گھر کو چل پڑے تھے۔ میرا بلڈ پریشر لو ہونے لگا۔ میں گھر جانے کو اٹھی لیکن آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا اور چکرانے کی وجہ سے میں دوبارہ بینچ پر ہی بیٹھ گئی۔ اچانک وہاں 2 لڑکا لڑکی آئے۔ وہ عمر میں مجھ سے بڑے تھے۔ مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا آپ کو؟ میں نے انہیں اپنی پریشانی بتائی تو وہ لڑکی سے کہنے لگی اس لڑکی کے لیے کچھ کھانے کے لیے آؤ، پانی بھی لے کر آؤ۔ یوں وہ لڑکا دوسرے بینچ پر گیا اور اپنے بیگ میں سے سینڈوچ اور پانی کی بوتل نکال کر لے آیا۔ میں نے پانی پیا اور کھانا کھایا لیکن اسے کھانے کے بعد میرا سر چکرانے لگا اور مجھے یکدم نیند آنے لگی۔ میں نے ان دونوں لڑکا لڑکی کو دیکھا، وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے، پھر بولے کہ ہمارا کام ہو گیا۔ میری روح فنا ہو گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ میں اغوا کی گئی ہوں۔ جب مجھے ہوش آیا تو رات ہو گئی تھی۔ میں نے خود کو کسی کمرے میں پایا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس کمرے سے منسلک ایک دوسرا کمرہ بھی تھا۔ وہاں مجھے کسی کی آواز آ رہی تھی۔ میں اٹھی اور معاملہ جاننے کے لیے دروازے سے کان لگاتی۔ دونوں لڑکا لڑکی آپس میں کہہ رہے تھے کہ یہ لڑکی ہمارے بہت کام آئے گی، میڈم روہینہ بھی اسے دیکھ کر بڑی خوش ہوں گی۔ ان کی باتیں سن کر میں ڈر گئی اور اس دروازے کی باہر سے کنڈی لگا دی اور اللہ کے فضل و کرم سے اس حویلی سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ حویلی بڑی عجیب تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں آ گئی تھی۔ پھر ایک دم سے راستہ پوچھا جس سے مجھے معلوم ہوا کہ میں کراچی میں ہوں۔ یہاں سے میرے ایک دوست کا گھر نزدیک تھا۔ سوچا کہ اس کے پاس چلی جاتی ہوں۔ یوں ہمارے درمیان مزید باتیں ہوئیں اور صبح ہو گئی۔ وہ مجھے کہنے لگیں کہ دانیال کو بھول جاؤ اور جسے گھر والے کہتے ہیں شادی کر لو۔ میں یہ سن کر اپنی دوست مانور سے بہت ناراض ہوئی۔ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں اگر امی ابو کے پاس واپس چلی جاتی تو وہ دونوں مجھے ایموشنلی بلیک میل کر کے میرا نکاح کروا دیتے۔ میرے پاس رہنے کو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں وہیں واپس چلی جاؤں گی جہاں صبح کو گئی تھی۔ میں اس حویلی میں روانہ ہوگی۔ اس حویلی کے دروازے میرے لیے نہیں کھلے تھے، گارڈز مجھے اندر جانے نہیں دے رہے تھے، لیکن پھر اچانک مجھے اس لڑکی کی بات یاد آئی۔ وہ اس لڑکے سے کسی میڈم روہینہ کا ذکر کر رہی تھی، اس لیے میں نے گارڈ سے جان بوجھ کر کہا کہ مجھے میڈم روہینہ نے اپنے پاس بلایا ہے۔ یہ سن کر ان دونوں نے اس حویلی کا دروازہ کھول دیا تو میں شکر ادا کر کے اندر آ گئی۔ یہ حویلی بہت بڑی تھی، یہاں کافی لڑکیاں تھیں۔ میں لاؤنج میں آ گئی تو اچانک میری نظر اسی لڑکا لڑکی پر پڑی۔ مجھے دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو گئے اور غصے میں کہنے لگیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ کل رات ہمیں کمرے میں بند کر کے کنڈی کیوں لگائی تم نے؟ میں اس لڑکی کی ڈانٹ سن کر اس کے قدموں میں گر گئی اور اس سے جھوٹ موٹ کی معافی مانگی اور کہا کہ مجھے اپنے ساتھ رکھ، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں تنہا ہوں، میں یتیم لڑکی ہوں، میں بہت بیمار ہوں، میری مدد کرو۔ میں کھڑی ہو گئی اور ان کا جواب جاننا چاہا۔ وہ دونوں لڑکا لڑکی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے، بولے کہ ہاں تم یہاں رہ سکتی ہو۔ میں بہت خوش ہوئی اور پھر ان سے اس حویلی کے بارے میں اور لڑکیوں کے بارے میں پوچھا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی یہاں ہم مجبور، معذور، بے آسرا اور بے گھر لڑکیوں کو مفت میں رہنے کو جگہ دیتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے بے ہوش کر کے؟ یہ سن کر وہ عجیب سے لہجے میں بولی ہم کسی اور کو سمجھ کر تمہیں یہاں اٹھا کر لے آئے تھے۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ ایک ایب نارمل لڑکی شاہین پارک میں بیٹھی ہے، وہ بے گھر ہے، اسے یہاں لے کر آنا ہے اور اس حویلی میں رہنے کو جگہ دینی ہے۔ تمہیں دیکھ کر ہم یہی سمجھے کہ وہ لڑکی تم ہو۔ چونکہ پاگل لوگ آسانی سے بات نہیں مانتے، اس لیے ہم نے بے ہوشی کی دوا کھانے میں ملائی۔ اس لڑکی نے بتایا۔ اس لڑکی نے اپنا نام زوبیہ بتایا اور کہنے لگی کہ یہ حویلی میڈم روہینہ کی ہے اور میں ان کی اسسٹنٹ ہوں۔ اس سے مجھے رہنے کو ایک کمرہ دے دیا اور بولی کہ یہاں تمہارا علاج کیا جائے گا، رات کو ڈاکٹر آئے گا تو تم اپنی بیماری بتا دینا۔
میں آرام کرنے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ کمرہ کافی بڑا تھا لیکن فرنیچر بہت کم تھا۔ مجھے بھوک لگی تو میں دوپہر کو کمرے سے باہر آ گئی۔ کچن سے کھانے کی مہک آ رہی تھی۔ میں باورچی خانے میں آئی تو وہاں فیمیل شیف اور زوبیہ موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بولی کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ میں اس کے اچانک سوال پر حیران ہوئی اور پھر اسے اپنی عمر 22 سال تک بتائی۔ وہ کہنے لگیں کہ تمہارے لیے کھانے میں اونٹ کے کوہان کا گوشت ہے، تم بڑی لڑکیوں والے کمرے میں چلی جاؤ، وہاں کھانا آ جائے گا۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ جب میں راہداری عبور کر کے ایک ہال نما کمرے کے باہر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ دروازے پر لکھا ہے کہ 17 سال تک کی لڑکیاں۔ اندر کھانا چل رہا تھا۔ کھانے میں گائے کا گوشت تھا۔ اس سے آگے ہی ایک کمرہ تھا جہاں 18 سال سے زائد عمر کی لڑکیوں کا لیبل لگا ہوا تھا۔ میں اس کے اندر داخل ہوئی۔ یہاں کافی لڑکیاں تھیں۔ میں حیرانی سے ٹیبل کے گرد کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں کھانا لگایا گیا۔ کھانا کھانے سے پہلے ہی میرا دل خراب ہونے لگا۔ میں نے کبھی بکرے، گائے اور اونٹ کا گوشت تک چکھا بھی نہیں تھا کیونکہ مجھے یہ سب پسند ہی نہیں تھا۔ میں گوشت نہیں کھاتی تھی تو اب یہاں کیسے اونٹ کے کوہان والا سالن کھا لیتی؟ مگر اس وقت کھانا مجبوری تھی، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی۔ میرے سامنے ایک لڑکی آ کر بیٹھ گئی۔ اس ٹیبل پر صرف ہم 2 لڑکیاں تھیں۔ سب کو کھانا سرو کر کے زوبیہ چلی گئی۔ میں نے کھانا شروع کیا کیونکہ میں نے سنا تھا کہ اونٹ کے کوہان میں بہت زیادہ وٹامنز اور منرلز ہوتے ہیں۔ میں نے کھانا شروع کیا لیکن وہ لڑکی جو میرے سامنے ہی بیٹھی تھی وہ کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ میں نے غور کیا، اس کی آنکھ میں آنسو تھے۔ وہ لڑکی میرے آگے سب سے چھپاتے ہوئے ہاتھ جوڑنے لگی اور پھر اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں دنگ رہ گئی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ میں اسے پوچھنا چاہتی تھی لیکن وہ اپنا کھانا لے کر اٹھ گئی اور دوسرے ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں بڑی پریشان ہوئی کہ آخر ماجرا ہے کیا۔ میں بامشکل کھانا ختم کر کے کمرے میں چلی گئی۔ میڈم روہینہ نے سب کے لیے پیغام بھجوایا کہ رات کو ڈاکٹر مظہر چیک اپ کے لیے آئیں گے، سب لوگ ہال نما نمبر 3 میں آ جانا۔ میں نے بھی وہاں جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ میری طبیعت واقعی بہت خراب تھی، سر درد تھا، گلا خراب تھا اور ہلکا بخار بھی تھا۔ شام کو یہاں سب کو چائے دے دی جاتی تھی، اس لیے وہ لڑکی میرے کمرے میں چائے دینے آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے، ایک اس کا اور ایک میرا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو میرے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر میرے قریب چائے کی ٹرے رکھ کر بیٹھ گئی۔ چائے دینے پر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ اس نے مجھے اپنا نام مایا بتایا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم میرے آگے ہاتھ کیوں جوڑ رہی تھی؟ وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ یہاں جو کچھ ہوتا ہے تم سہ نہیں پاؤ گی۔ میں تو مجبور ہوں لیکن میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ ہو سکے تو آج رات بھاگ جانا کیونکہ آج رات ڈاکٹر مظہر نے آنا ہے۔ ان کی وجہ سے سب لوگ ہال نمبر 3 میں جمع ہوں گے اور سیکیورٹی گارڈ پہرے داری نہیں کریں گے۔ میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے، آگے تمہاری مرضی۔ وہ لڑکی مایا اپنی بات مکمل کر کے کمرے سے باہر چلی گئی جبکہ میری تو جیسے روح ہی فنا ہو گئی تھی۔ میں نے چائے کا کپ بامشکل پیا۔ رات ہوئی تو ڈاکٹر مظہر آ گئے اور سب لوگ ہال نمبر 3 میں جمع ہو گئے۔ اس ڈاکٹر نے میرا سب کے سامنے نارمل طریقے سے چیک اپ کیا اور مجھے دوا دیتے ہوئے کہا کہ اسے کھا کر آرام کر لینا۔ میں ہال سے نکل گئی۔ راہداری اور گیراج میں کوئی بھی نہیں تھا۔ مایا ٹھیک کہہ رہی تھی۔ میں نے بھاگ جانے کے لیے اچھا موقع سمجھا۔ میں اپنی دوست مانور کے گھر آ گئی۔ اس کی امی نے دروازہ کھولا تھا۔ انہوں نے میرا حال چال پوچھا، پھر کہنے لگیں کہ مانور اپنے کمرے میں ہے۔ میں اوپر سیڑھیاں چڑھ کر اس کے کمرے میں آئی تو میرے کانوں سے مانور کی آواز ٹکرائی۔ وہ کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے سنا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ اگر دارینہ کو ہماری اصلیت پتہ چل گئی تو بہت اچھا ہوگا۔ یہ سن کر میں حیران ہوئی اور کمرے میں آ کر پوچھا کون سی اصلیت؟ یہ سن کر وہ گھبرا گئی اور کال بند کر کے بولی کہ کیسی ہو دارینہ، یہاں کیسے آنا ہوا؟ میں اسے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد دوبارہ حویلی آ گئی۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ میں حویلی سے بھاگ گئی تھی۔ جب میں حویلی آئی تو حویلی کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں فوراً سے اپنے والے کمرے میں آئی اور بیڈ کے نیچے وہ بیگ چھپا دیا تھا جو میں ساتھ لے کر آئی تھی۔ اتنے میں زوبیہ میرے پاس آئی اور پوچھنے لگی کہ تم کہاں بھاگ گئی تھی؟ اس کی بات سن کر میں پہلے تو گھبرا گئی، کس نے دیکھ لیا ہوگا؟ پھر جھوٹ کہا کہ میری طبیعت جب خراب ہوتی ہے تو میرا ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے۔ اب بھی میرا یہاں دم گھٹ رہا ہے تو میں یہاں سے باہر چلی گئی تھی۔ یہ سن کر اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا، پھر وہ کہنے لگی کہ آئندہ یہاں سے بنا بتائے کہیں نہیں جانا۔ اس طرح دن گزرتے گئے اور مجھے یہاں رہتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا۔ اس 1 ماہ میں مجھے مسلسل بخار رہا اور طبیعت بھی خراب رہی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ اس دوران حویلی سے کافی لڑکیاں غائب بھی ہو گئی تھی۔ میں نے جب زوبیہ سے پوچھا تو وہ پہلے تو گھبرا گئی، پھر بولی کہ ہم نے ان لڑکیوں کی شادیاں کروا دی ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ میری نظر اچانک ایک لڑکی پر گئی۔ یہ بہت عجیب سی لڑکی تھی۔ وہ 17 سال کی لگتی تھی۔ مجھے دیکھتی ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ میرے پاس آئی اور بولی کہ مجھے میڈم روہینہ سے بچا لیں۔ میں نے اسے کہا کہ کیا ہوا ہے، مجھے کمرے میں چل کر پوری بات تو بتاؤ۔ یوں میں اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے آئی۔ فاتحہ کہنے لگیں کہ میں آپ کو پوری بات نہیں بتا سکتی لیکن یہ حویلی اپنے اندر بڑی شفافیت رکھتی ہے اور یہ حویلی معصوم لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر دیتی ہے۔ وہ مجھے بتا رہی تھی جب میڈم روہینہ کمرے میں آ گئی۔ فاتحہ کو روتا دیکھ کر وہ پوچھنے لگیں کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فاتحہ آنسو صاف کر کے بولی کہ میری بہن کی شکل دارینہ سے کافی ملتی ہے، اس لیے انہیں دیکھ کر مجھے اپنی مری ہوئی بہن یاد آ گئی ہے، میں اسے ہی یاد کر کے رو رہی ہوں۔ یہ بات سن کر مجھے یوں لگا کہ جیسے روہینہ میڈم کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگیں کہ چلو فاتحہ کمرے میں چلو، سوتے ہیں۔ روہینہ فاتحہ کو اپنے ساتھ لے گئی۔ روزانہ ایسے ہی ہوا کرتا تھا کہ فاتحہ اور روہینہ ساتھ میں سویا کرتے تھے۔
روہینہ کی عمر 30 سال تھی. جو کچھ میں نوٹ کر رہی تھی مجھے پکا یقین آ چکا تھا کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور ہے. مجھے ساری رات فاتحہ کی فکر ستاتی رہی. اس کی باتوں کا کیا مطلب تھا میں سمجھ نہیں پائی. کچھ دن بعد میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی بہت رو رہی تھی. میں اس لڑکی کے رونے کی آواز سن کر لاؤنج میں آ گئی. میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ فاتحہ ہے جو رو رہی ہے. اسے دیکھ کر میں ششدر رہ گئی کہ اسے کیا ہوا ہے جو یہ اتنے برے طریقے سے رو رہی ہے. وہ کہہ رہی تھی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی. وہ یہ بات اس فیمیل شیف سے کہہ رہی تھی. اسی شیف نے یہ سالن بنایا تھا. فاتحہ کی بات سن کے وہ شیف بولی کہ 3 دن سے تم کھانا نہیں کھا رہی، ایسے تو تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی. یہ سن کر میں واقعی حیران رہ گئی کہ فاتحہ کے ساتھ کیا ہوا ہے. مجھے تو کچھ پتہ نہیں چلا تھا. فاتحہ مسلسل کھانے سے انکار کیے جا رہی تھی اور پھر ایک دم کہنے لگی اگر میں نے کچھ بھی کھایا تو مجھے بہت بری سزا ملے گی. اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی. میں نے اس شیف سے کہا کہ آپ یہ کھانا لے کر کچن میں جائیں، باقی کام سنبھالیں. فاتحہ کو میں دیکھ لیتی ہوں. میری بات سن کر وہ باورچی خانے میں چلے گی. میں اس لڑکی فاتحہ کے پاس آئی اور اسے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، مجھے بتاؤ کہ تمہیں کون سزا دے گا اور کیسی سزا ملے گی تمہیں. میں نے اسے پوچھا کہ آخر کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو صرف اس لیے سزا دے کہ وہ کھانا کھائے گا. میری بات سن کر فاتحہ کہنے لگی کہ میری میڈم روہینہ مجھے سزا دیں گی، وہ مجھے بہت مارتی ہیں، اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی. میں نے اسے چپکے سے سمجھایا کہ تم فکر مت کرو، میں تمہاری مدد کروں گی. مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اس حویلی میں لڑکیوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے. میں نے اسے کہا تو وہ مجھے شکریہ کہہ کر اٹھ گئی اور حویلی کے ہال میں چلی گئی. اس وقت دوپہر ہو رہی تھی. میرے دماغ میں خیال آیا کیوں نہ میں اس کمرے میں کیمرہ لگا دوں جس کمرے میں روہینہ اور یہ فاتحہ رہا کرتے تھے. میں نے تو یہی دیکھا تھا کہ فاتحہ میں اور روہینہ میں بہت پیار ہے، پھر میڈم روہینہ اس پر ظلم کیسے کرتی تھی. اس وقت کمرہ خالی تھا، اس لیے میں نے جلدی سے اپنا کیمرہ خفیہ جگہ پر رکھ دیا. یہ کیمرہ بہت چھوٹا سا تھا اور یہ میرے فون میں لائیو فوٹیج بھی دکھا رہا تھا. اس رات سے پردہ تو رات کو ہی اٹھنا تھا کہ کمرے میں کیا ہوگا، لیکن رات کو اچانک ہی یہاں پولیس نے چھاپا مار دیا. اتنے میں وہ لڑکی فاتحہ آئی اور کہنے لگیں کہ پولیس آفیسر یہ لڑکی دارینہ ہی وہ لڑکی ہے جو یہاں کی لڑکیوں سے غلط کام کرواتی ہے. اس نے 3 راتوں سے مجھے کھانا نہیں دیا اور یہ مجھے کسی آدمی کے گھر میں بھیجنا چاہتی ہے. میں نے جانے سے انکار کر دیا تو اس نے مجھے 3 دن سے بھوکا رکھا ہوا ہے. یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے. اس لڑکی کی تو میں مدد کر رہی تھی لیکن اس نے سارا الزام مجھ پر لگا دیا. میں کانپنے لگی تھی کہ اب تو پولیس اس لڑکی کی بات پر یقین کر لے گی اور مجھے جیل میں ڈال دے گی. لیکن یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایک پولیس آفیسر میرے سامنے آیا. وہ کوئی اور نہیں بلکہ دانیال تھا. وہ میرے قدموں میں گر گیا اور مجھ سے معافی مانگی، پھر اٹھا اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا کہ تم نے بہت عظیم کام کیا ہے. اس کے بعد اس نے اپنے کانسٹیبل سے ایک صندوق منگوایا جس میں ڈھیروں زیورات تھے. وہ کہنے لگا کہ یہ میری طرف سے قبول کرو. میں دنگ رہ گئی. دانیال کے ابو سینئر پولیس آفیسر تھے. انہوں نے اس حویلی میں چھاپا مارا اور لڑکیوں کو رہا کروایا اور میڈم روہینہ اور اس کے گینگ والوں کو جیل میں بند کر دیا. دراصل میں اس حویلی سے پہلی بار بھاگ کر واپس گئی تھی تو میں مانور کے پاس آئی تھی اور اسے بتایا تھا کہ 2 لڑکا لڑکی نے مجھے اغوا کر لیا اور اس حویلی لے گئے ہیں جو تمہارے گھر سے قریب ہے. حویلی کا سن کر وہ چونکی اور کہنے لگیں کہ میرے کزن فارس ایک پولیس آفیسر ہیں اور وہ اس حویلی میں چھاپا مارنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہاں کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن وہ ثبوت کے بغیر وہاں جا کر کچھ نہیں کر سکتے. میری دوست مانور اور اس کی ماں کا اپنا فاؤنڈیشن بھی تھا جہاں وہ خدمت خلق کا کام کیا کرتی تھی. مانور نے مجھے اپنے فاؤنڈیشن کا ممبر بنا لیا اور واپس اس حویلی میں جاسوسی کرنے بھیج دیا جہاں ثبوت اکٹھا کر کے میں نے مانور کو دے دیے. مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ لڑکی فاتحہ روہینہ کی سگی بہن تھی. ان سب کو مجھ پر شک ہو گیا تھا، اسی لیے میرا راز جاننے کے لیے فاتحہ جھوٹ موٹ کر رو رہی تھی. لیکن اللہ کا شکر تھا کہ اسی رات مجھے بنا بتائے مانور نے اپنے کزن کو حویلی پہنچنے کا کہہ دیا تھا جس وجہ سے یہ سب ٹھیک ہو گیا تھا. حویلی میں بیمار لڑکیوں کو رہنے کو جگہ دی جاتی اور انہیں اونٹ کے کوہان کا گوشت اور دیگر گوشت کھلایا جاتا تاکہ وہ صحت مند ہو جائیں اور اس ظالم گینگ کی ہر بات مان سکیں. کچھ لڑکیاں طوائف بھی بنا کر بیچ دی جاتی تھی. خیر مجھے دانیال مانور کے گھر لے آیا. مانور کہنے لگیں کہ میرا کزن فارس کا دانیال کلاس میٹ ہے. میں دانیال کو فارس کے ساتھ دیکھ کر ہی سمجھ گئی کہ یہ وہی دانیال ہے جس کی تصویر تم نے مجھے دکھائی تھی. میں نے دانیال سے پوچھا کہ تم نے میری دوست کو دھوکہ کیوں دیا. یہ سن کر دانیال نے مجھے سب سچائی بتائی. پھر ہم تینوں نے پلان بنایا کہ اس حویلی والے کام کے لیے تمہیں ہی چنیں گے، آخر میں تمہیں سرپرائز بھی دیں گے. اس لیے جب میں نے تمہاری حویلی میں اغوا ہونے والی بات سنی تو میں تمہیں فوراً سے چن لیا اور فارس اور دانیال کو بتا دیا. میں نے جب دانیال کی طرف دیکھا تو اس نے مجھ سے معافی مانگی اور بولا کہ اس دن میں نے تم سے مذاق کیا تھا. میرے گھر والے میری اور تمہاری شادی کے لیے مان گئے تھے، مگر تمہیں تنگ کرنے کے لیے میں نے مذاق میں وہ جھوٹا خط لکھا تھا جس وجہ سے تم مجھ سے دور ہو گئے. تمہارا فون نمبر بھی بند تھا اور میں تمہارے گھر کا ایڈریس بھی نہیں جانتا تھا. میں نے تمہیں بہت تلاش کیا، میں بہت شرمندہ ہوں. میں دانیال کی بات سن کر دنگ رہ گئی. میں نے بھی جلد بازی میں یونیورسٹی چھوڑ دی اور فون بھی توڑ دیا تھا. اگر میں جلد بازی نہ کرتی تو 1 سال کا ہجر برداشت نہ کرنا پڑتا. جو صندوق دانیال نے مجھے دیا تھا اس میں میرے لیے زیورات اور شادی کا جوڑا تھا. اس نے مجھ سے اگلی شام ہی سب کی رضامندی کے ساتھ نکاح کر لیا.
میرے امی ابو مجھ پر فخر کرنے لگے تھے، وہ جانتے تھے کہ میں حویلی کے مشن پر گئی تھی اور اللہ کا شکر تھا اب وہ حویلی ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہے اور دانیال مجھے مل گئے تھے۔ ہم نے سبق سیکھا تھا کہ کسی کے ساتھ برا مذاق نہیں کرنا چاہیے اور جلد بازی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔